اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حوامیم میں سے دوسری صورت آل حامیم میں سے حامیم سجدہ. میں نے آپ سے عرض کیا تھا قرآن پاک میں 7 سورتیں مسلسل ہیں، صورتیں جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں. ان میں ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں سجدے والی آیت ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام حامیم سجدہ رکھا گیا ہے، جو کہ یہ صورت ہے. اور مکی صورت ہے، اہل مکہ اس کے اولین مخاطب ہیں. بنیادی طور پر عقائد پہ زور دیا جاتا ہے مکی صورتوں میں، جس میں 3 بنیادی عقیدے ہیں: توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. آج جو آپ نے آیات سنی ہیں اس حوالے سے، اور بلکہ اس کی ابتدائی آیات کے بارے میں تفاسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، چونکہ مکی صورت بھی ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ میں تشریف فرما تھے، تو کفار کے بڑے بڑے سرداران قریش وہ بھی آئے، وہ بھی بیٹھے ہوئے ایک طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حصے میں بیٹھے. اب یہ لوگ ہر وقت منتظر رہتے تھے کوئی موقع ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش کریں. کبھی لالچ دے رہے ہیں، کبھی ڈرا رہے ہیں، کبھی ابو طالب کے پاس جا رہے ہیں. سارا سیرت میں آپ نے واقعات پڑھے. ان میں سے ایک مشہور سردار تھا ان کا، عتبہ بن ربیعہ، ابو الولید کنیت بھی جس کی ہے. یہ اس موقع پر بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور بڑا ہوشیار تھا، ہوشیار مانا جاتا تھا، اور تھا بھی بڑا ہوشیار، باتونی، باتیں کرنے میں بڑا ہی ماہر تھا. اس نے کہا جی موقع اچھا ہے، میں جاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو جا کے نا ذرا قائل کرتا ہوں، مختلف باتیں الٹی سیدھی کر کے نا قائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ لوگ ادھر بیٹھے ہیں کونے میں، یہ اٹھ کے چل پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ گیا اور جا کر وہی باتیں، بڑی تفصیلی الفاظ لکھے ہیں تفاسیر میں، وہی ساری باتیں کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے سے یہ ہے، اختلاف پیدا ہو گیا، لڑائیاں پیدا ہو گئی، اور یہ ہے نعوذ باللہ. اگر آپ چاہتے ہیں سرداری، ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں پوری قوم کا. مال و دولت کے اگر آپ تقاضا ہے، مال و دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. جو ساری باتیں کی. اور آخر میں اس نے یہ بھی کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ پر کوئی اثر ہے، یعنی ذہنی طور پر آپ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اس پہ کوئی اثر ہے، تو ہم آپ کا علاج کروانے کو تیار ہیں. جب ساری باتیں اس نے کی تو اس نے ابتدا میں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو الولید کو ہو، میں سن رہا ہوں. جب ساری بات کہہ لی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو الولید بات پوری ہو گئی؟ کہا پوری ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بھی کوئی بات کروں، سنو گے؟ انہوں نے کہا بالکل سنو.
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا. ساری تلاوت. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ یوں ہاتھ کر کے بیٹھا ہوا تھا, یوں کر کے بیٹھا ہوا, بڑی حیرت سے سن رہا ہے. اب عرب تو ہے, عربی تو جانتا ہے, اور یہ ہے عربین, عربی زبان میں ہے, بشیرن بھی ہے, نذیرن بھی ہے. اب بڑی حیرت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کلام پڑھ رہے ہیں. عربی جانتا ہے, سمجھتا ہے شاعری کیا ہے, کہانت کیا ہے, اور ادب کس کو کہتے ہیں. پڑھتے پڑھتے آج جو آپ نے آخری آیت سنی ہے, حدیث میں ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی نا, فَإِنْ أَعْرَضُوا, پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, مبہوت ہو کے سن رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا فَإِنْ أَعْرَضُوا, اگر یہ اعراض کریں تو فقل, آپ ان سے کہیے انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود, میں تمہیں ڈراتا ہوں ایسے عذاب سے جیسا عذاب قوم عاد اور قوم سمود پہ آیا تھا. جب یہاں تک پہنچے تو یہ بے اختیار آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پہ ہاتھ رکھ دیے, کہنے لگے بس محمد بس 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 بس. یعنی یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اگلا جملہ نکلا تو عذاب ہم پہ آیا, کہ اگر یہ نہیں مان رہے تو آپ کہہ دیجئے میں تمہیں ڈراتا ہوں ایسے عذاب سے جیسا قوم عاد سمود پہ آیا ہے, مانو. فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ دی, بس بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس بس, یہ آپ کا قبیلہ ہے, رحم کریں رحم کریں. اٹھ کے واپس آ گئے. اور آنے کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ دور سے جب آ رہا تھا, اب یہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں, انہوں نے دور سے دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ وہ ابو ولید نہیں ہے, یہ عتبہ بن ربیعہ کچھ بدلا ہوا ہے. اس نے آ کے ساری بات کہی اور سارے جملے کہے کہ میں جو کلام سن کے آیا ہوں تم جانتے ہو وہ نہ کوئی شاعری ہے نہ کوئی کہانت ہے. میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, عربوں کو دیکھتے رہو, اگر تو عرب ان پر غالب آ گئے تو تمہارا کام بھی مسئلہ حل ہو جائے گا, اور اگر یہ عربوں پہ غالب آ گئے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہے. یہ ظاہری بات کامیاب ہوں گے تو تمہارے قبیلے کے قریش کے تمہاری کامیابی. ان کو لے دے کہ وہی ایک الفاظ ان کو یاد تھے, کیا کہنا شروع کر دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی جادو کر دیا, جادو کر دیا, جادو کر دیا, نعوذ باللہ, جادو کر دیا. تو یہ وہ الفاظ ہیں, وہ آیات ہیں. ہم تو چونکہ عرب نہیں, ہمیں عربی کی مناسبت ہی نہیں ہے. وہ کیا ان الفاظ کے اندر زور ہے, کیا ان اللہ تعالیٰ کا کلام, پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا ہوا, کیا اثر ہوا ہوگا کہ وہ بے اختیار خاموش کرانے پہ وہ اٹھ پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے الفاظ نہ پڑھیں. آج آپ نے وہ آیات سنی ہے. بہرحال دوسرا, آج جو آپ نے الفاظ سنے ہیں اس میں قرآن پہ زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ اللہ جل شانہ نے خلق الارض فی یومین. قرآن میں یہاں بھی اور دیگر مقام پہ, سورہ اعراف میں بھی ہے, سورہ یونس کے آغاز میں بھی ہے, سورہ ہود میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے, سورہ والنازعات میں بھی ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں, اور اس آیت سے بظاہر پتہ یہ لگتا ہے کہ زمین کی تخلیق پہلے ہے, آسمان کی تخلیق بعد میں ہے. سورہ والنازعات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا رفع سمکها فسواها واغطش لیلها واخرج ضحاها. آگے ہے والارض بعد ذلك دحاها, اور زمین کو اس کے بعد اللہ نے بچھایا. انتم اشد خلقا ام السماء, وہاں سما کا ذکر پہلے ہے, زمین کا ذکر بعد میں ہے. اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آسمان پہلے بنا اور والارض بعد ذلك دحاها, زمین کو بعد میں بچھایا گیا. یہاں الفاظ میں کیا ہے کہ خلق الارض فی یومین, اللہ نے 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا. اور اگلی آیت میں ہے کہ وجعل فیہا رواسیا, اور اس کے بعد اس سے اگلی آیت میں ہے ثم استوى الی السماء وہی دخان فقال لها اور فقضاهن 7 سماوات فی یومین. پھر اللہ نے فیصلہ کیا آسمان اور 7 آسمان بنائے 2 دنوں میں. اور یہ ایک سوال دوسرا یہاں ذہن میں آتا ہے کہ یہاں زمین کی تخلیق 2 دنوں میں, اس کے بعد 4 ایام 4 دنوں میں, پھر 2 دن. اس اعتبار سے اگر آپ ٹوٹل کریں 8 دن بنتے ہیں. قرآن میں دوسری جگہ ہے فی 6 ایام, 2 جگہ یہ الفاظ ہیں کہ اللہ نے 6 دنوں کے اندر یہ چیز پیدا فرمائی. یہاں 1-2 باتیں سمجھ لیجیے جو مفسرین نے لکھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں بھی 2 دنوں کا ذکر ہے, 6 دن کا ذکر ہے, یہ 8 دن کا ذکر ہے. اللہ نے اتنے دن میں زمین بنائی, اتنے دن میں آسمان بنائے. سوال یہ ہے
کہ یہ دنوں کا تعین یہ ہم کرتے ہیں سورج سے، کہ سورج کا طلوع ہوا دن شروع ہو گیا، سورج غروب ہوا دن ختم ہو گیا، ایک دن، اگلا سورج شروع ہوا اگلا دن شروع ہو گیا۔ تو سورج اور چاند وغیرہ یہ تو آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد پیدا ہوا، اس وقت سورج تو موجود ہی نہیں تھا جب آسمان و زمین کی تخلیق ہو رہی ہے۔ قرآن کے بارے الفاظ ہیں، اس کو مفسرین نے بڑی تفصیل لکھی ہے اس میں سمجھانے کے لیے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات سوال ذہن میں آ سکتا ہے، اگر سوال ذہن میں آئے تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں دن سے وہ دن، ظاہری بات ہے سورج کا طلوع و غروب تو مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ایک دن میں جتنی مقدار ہوتی ہے، ایک دن کی جتنی مقدار ہے، آپ 16 گھنٹے لگا لیں، 24 گھنٹے، گھنٹے بھی ہم نے اب بنائے ہیں، تو ایک دن کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار میں اللہ نے 1 2 3 4 دنوں کی مقدار، 5 دنوں کی مقدار، اور دوسرا قرآن ہی میں دوسری جگہ آتا ہے، غالباً سورہ معارج میں بھی ہے، کہ جہاں 50,000 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن، ایک جگہ 1000 سال کے برابر ایک دن، تو وہ دن مراد ہے، یہ دن مراد ہے۔ اصل کیا مراد ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک جو چیز اور ذہن میں ہمارے آتی ہے، بعض اوقات یہ بھی بات پوچھی جاتی ہے کہ ابھی قرآن میں آپ نے پیچھے پڑھا، کئی جگہ ہے کہ اذا ارادہ، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان بنانے کا ارادہ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جائے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں قرآن کی آیت ہے کہ 2 دن، 6 دن، 4 دن، تو اتنی زیادہ مقدار۔ اس کی وجہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ اللہ جل شانہ نے چونکہ قرآن اتارا ہے اس انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، تو انسانیت کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کی ذات جس کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس نے بھی تمہیں تدریج سکھائی ہے کہ آہستہ آہستہ کام۔ اسی وجہ سے وہ حدیث کا مفہوم ہے، آپ سے فرمایا تھا العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ مومن کا کام بڑا ایک میانہ روی کے ساتھ ہوتا ہے، تو آہستگی کے ساتھ، تدریج کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات جس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس نے بھی اتنے عرصے کے اندر یہ دن اور آسمان و زمین بنائے۔ اب اس کا مفہوم دیکھیے، ایک دو باتیں اور آئیں گی۔ ابتدا میں کیا کہا جا رہا ہے کہ قل انکم لتکفرون بالذی، کہ کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین بنائی 2 دنوں میں، اور وتجعلون لہ اندادا، تم اس اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی کوئی تم اتنی سی عقل نہیں ہے، سینس نہیں ہے؟ وہ ذات جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اور پیچھے سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں سارے الفاظ، یہ اس کی نعمت، یہ نعمت، اور تم اس کا وتجعلون لہ اندادا، اس کے تم شریک ٹھہراتے ہو معبود۔ ذالک رب العالمین، یہ ساری آسمان و زمین بنانے والی ذات یہ ہے رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا تخلیق کے اعتبار سے اس کی قدرتیں ہیں، وجعل فیہا رواسیہ من فوق، اچھا نہیں اوپر رہ گیا، سوری، ہاں اس نے 2 دنوں میں زمین پیدا فرمائی۔ اگلی آیت کیا ہے، وجعل فیہا رواسیہ من فوقہا۔ پہلے بھی آپ یہ سن چکے ہیں کہ جب زمین کی تخلیق ہوئی، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک پیڑے کی شکل میں بنایا، جیسے آٹے کا پیڑا یا مٹی کا پیڑے کی شکل میں بنایا، اور لکھا ہے جہاں اس وقت بیت اللہ موجود ہے وہاں اللہ نے رکھ دیا، وہاں سے پھر پوری زمین پھیلائی گئی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مکہ کا جو معنی ہے، ایک لکھا ہے کتابوں میں، مکہ کا ایک معنی ہوتا ہے ناف، جیسے انسان کے جسم میں یہ ناف، یہ انسان کے جسم میں بالکل سینٹر میں ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں یہیں سے اسے غذا ملتی ہے، یہیں سے گروتھ ہوتی ہے ساری، وہ ناڑ جو کاٹتے ہیں یہی ناڑ کاٹی جاتی ہے۔ تو وہ مکہ اور بیت اللہ اس وقت پوری زمین کا گویا سینٹر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پیڑے کی شکل میں زمین کو رکھا گیا، وہاں سے پھر زمین پھیلائی گئی۔ اچھا، جب شروع میں زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس وقت زمین میں بڑی حرکت تھی، یہاں بھی الفاظ ہیں وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نے بنائے پھر اس زمین میں رواسی، بڑے بڑے پہاڑ، رواسی کہتے ہیں بڑے بوجھ کو، بھاری پہاڑ۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے نا والجبال اوتادا، اور جبال پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے میخے بنایا، جیسے کیل ہوتی ہے، کوئی چیز ہل رہی ہے کیل گاڑ دو وہ چیز رک جاتی ہے، اس طرح اللہ نے پہاڑ پیدا کیے۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اور وبارک فیہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت بھی رکھی،
اس سے مراد آسمان بھی ہو سکتے ہیں، زمین بھی، پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں، پہاڑوں میں برکت رکھی یا زمین میں رکھی، دونوں مفہوم ہیں۔ وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، پھر اللہ تعالیٰ نے اندازہ فرمایا اس زمین میں اقواتہا، جتنی اس کی غذائیں ہیں، جتنی غذائیں زمین سے نکلتی ہیں، فی 4 ایام، 4 دنوں میں، 4 دنوں میں وہ سارا اندازہ مقرر کیا کہ زمین کے اندر کی غذائیں جتنی سارے مادے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھے، سواء للسائلین، یہ سوال کرنے والوں کے لیے بات بالکل پوری ہے۔ بعض حضرات نے سوال بھی کیا تھا، یہود کے بارے میں بھی آتا ہے، بعض مشرکین نے بھی کہ جی یہ زمین و آسمان کی تخلیق کیسے ہوئی، تو جواب آیا یہ مکمل ہے۔ جب یہ زمین کی تخلیق ہو گئی، ثم استوى الى السماء، پھر اللہ جل شانہ نے ارادہ کیا آسمان کی طرف۔ آسمان کی اس وقت کیفیت کیا تھی، اور اللہ معاف فرمائے ابھی چند دن پہلے ہم دیکھتے آ رہے تھے، وَهِيَ دُخَانٌ، وہ پورا دھواں تھا۔ بڑا دیکھ کے اس سے عبرت ہوتی تھی کہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ اس وقت دھواں تھا، پورا آپ دیکھتے تو دھواں ہی دھواں ہر طرف نظر آتا تھا۔ وہی آسمان کی اس وقت کیفیت شروع میں کیا تھی، وَهِيَ دُخَانٌ، وہ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ، اللہ ہے، خالق ہے آسمان و زمین کا، خالق ہی یہ بات کہہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَقَالَ لَهَا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی اور زمین کو کہا، کیا کہا، ائتیا طوعا او کرہا، میرے پاس آؤ خوشی سے یا جبر سے۔ اور اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ حقیقتاً مخاطب کیا گیا اور حقیقتاً انہوں نے جواب بھی دیا، اور یہاں بھی وہی آتا ہے، تفاسیر میں لکھا ہے کہ زمین کے اس خطے نے جواب دیا جہاں اس وقت بیت اللہ موجود ہے، اس خطے نے جواب کیا دیا، قالتا، ان دونوں نے کہا آسمان و زمین نے، اتینا طائعین، ہم آتے ہیں اطاعت کرتے ہوئے، ہم تیری فرما برداری کے لیے تیار ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین، پھر اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو برابر کیا۔ اچھا اب یہاں دیکھیے، اگر آپ دیکھیں کہ شروع میں 2 دن زمین کے، پھر 4 دن اس برکت کے 6، پھر 2 دن آسمان کے 8 بنتے ہیں، اس حساب سے 8 دن بنتے ہیں۔ اور قرآن میں دوسری جگہ جو ہے فی 6 ایام، 6 دن، یہ ایک تھوڑا سا سطحی سا سوال آتا ہے ذہنوں میں۔ اس کا عام فہم مفہوم یہی ہے جو اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھیں، اور دوسرا سوال جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ یہاں پر زمین کا ذکر پہلے ہے، آسمان کا ذکر بعد میں ہے، کہ پہلے زمین پھر آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان برابر کیے۔ اور سورہ نازعات میں کیا ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ زمین کو اس کے بعد اللہ نے پھیلایا۔ ان دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ 6 اور 8 کے حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ پہلے یہاں ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں زمین کو پیدا فرمایا، اس کا مفہوم یہ لکھا ہے، اور بعض کتابوں میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ تخلیق 6 دن 8 دن میں یہ کس طرح ہے، اور پھر تقدیم و تاخیر کے حوالے سے انہوں نے بھی جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اللہ جل شانہ نے 2 دنوں کے اندر زمین کا مادہ بنایا، پھر اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر آسمان کا مادہ پیدا ہوا دھوئیں کی شکل، پھر اللہ جل شانہ نے ہے نا والارض بعد ذلك دحاها، اس کے بعد زمین کو پورا پھیلایا اور اس کے اندر ساری چیزیں رکھیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آسمان کا مادہ پیدا ہونے کے بعد زمین کا پھیلاؤ ہے، اور یہاں جو 4 ایام ہے اس سے پہلے 2 دن اور بعد کے 2 دن ملا کر 4 ایام کہا ہے کہ پہلے 2 دن میں زمین کا مادہ، اگلے 2 دن میں زمین کا پھیلاؤ، کل کتنے ہوئے، فی 4 ایام، 4 یہ اور 2 آسمان کے، 4 اور 2 6، یہ 6 دن ہی بنتے ہیں جو قرآن کی دوسری آیات میں واضح طور پر ذکر ہے فی 6 ایام۔ تو پہلے زمین کا مادہ بنایا گیا، پھر اللہ جل شانہ نے آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ دخان کی شکل میں آسمان کو پھیلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا، اس کے بعد پھر 7 آسمان برابر اللہ تعالیٰ نے بنائے جو اس آیت میں ذکر ہے۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین، پھر 2 دنوں کے اندر اللہ نے 7 آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور وحی کی اللہ نے ہر آسمان میں اس کے کام کی، یعنی 7 آسمانوں میں سے ہر آسمان کے فرشتوں کے لیے جو کام ان کی شان کے مطابق تھا اللہ تعالیٰ نے احکامات مقرر کیے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو
یعنی اوپر کی ترتیب سے جائیں تو سب سے آخری، نیچے کی ترتیب سے جائیں سب سے پہلا، جس کو ہم آسمان دنیا کہتے ہیں، پہلا آسمان۔ اس آسمان دنیا کو مزین کیا کس سے؟ بمصابیح، ستاروں سے، مختلف قسم کے ستارے جڑ دیے، اب انسان صبح شام دیکھتا ہے، نظارے کرتا ہے، ستاروں سے جڑ دیا۔ وحفظا، اس کا ایک مفہوم یہ لکھا ہے کہ ان ستاروں کا ایک کام تو زیب و زینت بھی ہے، ستاروں کا ایک کام حفاظت بھی ہے۔ وہ جو قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے نا، شہاب مبین، کہ وہ جو شہاب ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شہاب ثاقب، وہ پھینکے جاتے ہیں، یہ جو جنات کوئی باتیں معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ پہلے سن چکے ہیں تفصیل، تو حفاظت کا سامان بھی بنایا ان ستاروں کے ذریعے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس ہستی کا جو کہ بڑی عزیز ہے، بہت ہر چیز پر غالب بھی ہے اور خوب جاننے والی بھی ہے۔ اب یہ آخری آیت وہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت تک پہنچے تو بے اختیار اس شخص نے آگے بڑھ کر، عتبہ بن ربیعہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ ہاتھ رکھا کہ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس آگے الفاظ نہ پڑھیں۔ وہ کیا ہیں؟ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ اعراض کرتے ہیں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، آپ یہ کہہ دیجئے میں تمہیں ڈراتا ہوں اس عذاب سے۔ کیسا عذاب؟ جو کہ قوم عاد اور قوم سمود پر آیا تھا۔ اس کی کیا تفصیل ہے وہ اگلی آیات میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ ترجمہ سن لیجیے جو آج پڑھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ فرما دیجئے، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا بے شک تم وہ ہو جو انکار کرتے ہو اس ہستی کا؟ کیا تم انکار کرتے ہو اس ہستی کا جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں؟ اور وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادا، تم بناتے ہو اس ہستی کے لیے شریک؟ یعنی تم عقل نہیں ہے کہ کہاں وہ ہستی، زمین و آسمان کا خالق، سب چیزوں کا خالق، پیچھے سے آپ سنتے آ رہے ہیں، کیا تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہو؟ اور اگر اللہ کی ذات کو سننا چاہتے ہو، ذالک رب العالمین، یہ ہے رب العالمین۔ مزید اس کی صفات سنو، وجعل فیہا رواسی من فوقہا، پیچھے ذکر تھا کہ 2 دنوں میں اس نے زمین کو پیدا کیا، اور وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اور بنائے اس نے اس زمین میں رواسیہ، بڑے بڑے بوجھ یعنی پہاڑ، من فوقہا، اوپر سے، پھر اللہ نے پہاڑ گاڑ دیے۔ وبارک فیہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت رکھی، ان پہاڑوں میں بھی، زمین میں برکت رکھی۔ وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اور پھر اللہ جل شانہ نے اندازہ مقرر فرمایا اس زمین میں، اقواتہا، اس کی روزی کا، رزق کا، کتنے دنوں میں؟ فی 4 ایام، 4 دنوں میں۔ اور یہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ پچھلے 2 دن وہ اور 2 یہ، دونوں کو ملا کے 4 دن، ان کو شامل کر کے 4 دن بنتے ہیں۔ سواء للسائلین، یہ بات پوری ہے بالکل سوال کرنے والوں کے لیے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ جل شانہ نے ارادہ فرمایا آسمان کی طرف، وہی دخان، اس وقت اس آسمان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ دخان ایک دھوئیں کی مانند تھا۔ فقال لها، اللہ ایک فرما سکتا ہے، خالق ہے، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آسمان کو بھی اور زمین کو بھی کہ تم آؤ، طوعا او کرہن، یا تو خوشی سے آؤ یا جبرن آؤ، اللہ کا حکم ماننا پڑے گا۔ قالتا، دونوں نے جواب یہ دیا، اتینا طائعین، ہم آتے ہیں اطاعت کرتے ہوئے۔ تو وہ اللہ آسمان و زمین کا خالق، آسمان و زمین کو حکم دینے والا، کیا تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ چلیں ان کو چھوڑیں، ہم اپنے حوالے سے سوچیں، کیا ہم اس اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے توقعات وابستہ کرتے ہیں؟ تمہیں اتنی عقل نہیں ہے یا ہمیں اتنی عقل نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے یہ آیات کوئی قصہ کہانی سنانے کے لیے تو نہیں ہے، یہ سابقہ امتوں کے واقعات اس لیے تو نہیں ہیں، یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہیں کہ ہم اپنے حوالے سے سوچیں۔ اللہ ہمیں بھی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین، پھر اللہ جل شانہ نے اندازہ فرمایا اور 7 آسمان بنائے 2 دنوں میں۔ اور یاد رکھیے 7 آسمان ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں۔ قرآن میں آسمان کا ذکر تو 7 سماوات کئی جگہ ہیں، زمین کے 7 ہونے کا ذکر غالباً ایک ہی جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمینیں بھی مثلہن، اسی جیسی 7 زمینیں بنائیں۔ تو زمینیں بھی 7 ہیں، اس پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، احادیث میں اس کی بڑی تفصیل آتی ہے۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین واوحی فی کل سماء امرہا، اور وہی کی اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں امرہا، اس کے کام کیا، آسمان کے جتنے فرشتے تھے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی۔ وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا، اور ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو مصابیح، مختلف ستاروں، چراغوں کے ذریعے، وحفظا،
اور حفاظت کے لیے بھی۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس ہستی کا جو کہ غالب ہے اور جاننے والی ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، بس اگر یہ اعراض کرتے ہیں، نہیں مانتے، فقل، آپ فرما دیجئے، انذرتکم، میں تمہیں ڈراتا ہوں، صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود۔ صاعقہ کڑک چمک کو بھی کہتے ہیں اور صاعقہ عذاب کو بھی کہا جاتا ہے، یہاں سے مراد عذاب ہے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایسے عذاب سے، کیسا؟ جیسا کہ قوم عاد اور قوم سمود پر عذاب آیا۔ اب وہ عربی سمجھتا تھا، جب یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اتنا یقین تھا، آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی جملہ نکلا تو بس عذاب آیا، اتنا یقین تھا ان کو بھی، لیکن بات وہی ہے، مانتے پھر بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، ہم سب کو قرآن کی صحیح فہم عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآنی زندگی ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن کو قبر میں، حشر میں ہمارا مونس و غمخوار بنا، اس قرآن کو قیامت میں ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا۔ ہر عمل میں، ہر کام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ہر قسم کی بیماریوں، تکالیف، آزمائش سے ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا